جی بیٹا، اب ہم دوسرا پیراگراف کرنے جا رہے ہیں۔ مراد دوسرا لطیفہ۔ ایک دن سودا مشاعرے میں بیٹھے تھے۔ مشاعرہ کہتے ہیں ایسی جگہ جہاں پہ شعراء جو ہیں، یعنی بہت سارے شاعر حضرات اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں اور پھر باری باری اپنی اپنی غزل یا پھر اپنی اپنی نظم جو ہے وہ پڑھتے ہیں، یعنی شعر خوانی کرتے ہیں۔ تو لوگ بیٹا وہاں اپنی اپنی غزلیں پڑھ رہے تھے، یعنی جس سے جو غزل پڑھنی تھی وہ پڑھ رہے تھے۔ تو وہیں پہ اس مشاعرے میں ایک شریف سادہ، یعنی ایک شریف آدمی کا بیٹا، مراد اس سے لڑکا، جس کی عمر جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ نہیں تھی، 12 سے 13 برس اس کی عمر تھی، اس نے غزل پڑھی۔ مطلع تھا جس کا کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ پھپھولے کہتے ہیں بیٹا زخم یا چھالے، جل اٹھنا یہ محاورہ ہے، یعنی اس سے مراد ہے کہ زخم تازہ ہو جانا، تکلیف دینا، زخموں کا تکلیف دینا، یعنی زخم جو ہے وہ ہرے ہو جانا۔ سینے کے داغ، اس سے مراد زخم، داغ کہتے ہیں جو وہ کوئی دھبا یا نشان، لیکن یہاں اس سے مراد ہے وہ دل کے دکھ، درد یا صدمہ یا زخم۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ گھر کا چراغ جو ہے یہ اولاد یا پھر روشنی خانہ بھی کہتے ہیں، جس کو رونق خانہ جس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگ لگ جانا یعنی جل جانا۔ یہ بیٹا یہاں پہ جو اس کا جو دوسرا مصرع ہے یہ محاورہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عموماً اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب کسی نقصان یا کسی برائی کا معجب جو ہوتا ہے نا وہ اپنوں میں سے کوئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس نے جو ہے وہ جب یہ مطلع پڑھا تو گرمی کلام پر سودا بھی چونک پڑے۔ گرمی کلام یعنی جو ہے کلام کی گرمی، شاعری کی خوبصورتی کہہ لیں، شدید قسم کی شاعری کہہ لیں۔ تو سودا جو تھے وہ بھی بڑے حیران ہوئے، یعنی ان کو وہ اس قدر حیران ہوئے کہ یہ مطلب اتنا جو ہے عمدہ منجھا ہوا جو شعر ہے، یہ مطلب جو ہے وہ پڑھا ہے تو یہ کس نے پڑھا ہے، کیونکہ آواز سے تو ان کو لگ رہا تھا کہ کوئی بہت جو وہ عمر رسیدہ نہیں ہے، تو آواز ینگ تھی، جوان تھی آواز، تو اس لیے پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ مطلب کس نے پڑھا۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ صاحبزادہ ہے، یعنی لوگوں نے نشاندہی کی کہ جناب یہ جو ہے یہ لڑکا ہے، یہ بیٹا ہے جس نے یہ پڑھا ہے۔ تو رفیع الدین جو مرزا سودا جو تھے انہوں نے بہت تعریف کی، یعنی انہیں بہت زیادہ پسند آیا، انہوں نے بہت تعریف کی اور پھر بار بار انہوں نے جو ہے وہ پڑھوایا، یعنی بار بار پڑھوا کر وہ لطف اندوز ہوتے رہے۔ تو اس پر جو ہے وہ ساتھ انہوں نے بہت دفعہ پڑھانے کے بعد انہوں نے کہا کہ میاں لڑکے جوان ہوتے نظر نہیں آتے، یعنی یہ انہوں نے بیٹا جملہ اس لیے بولا کہ ان کا جو کہنے کا مطلب تھا جوان ہوتے نظر نہیں آتے، اس کا مطلب یہ تھا کہ اتنے باصلاحیت ہو کہ جوان ہونے سے پہلے ہی مر جاؤ گے۔ اور یہ انہوں نے کیوں کہا، اس لیے کہ عموماً وہ کہتے ہیں نا کہ جو قیمتی چیز ہوتی ہے نا وہ زیادہ عرصہ پاس نہیں رہتی، تو اسی لیے انہوں نے ایسا جملہ جو ہے وہ کہا۔ تو خدا کی کہتے ہیں قدرت ہے، یعنی ان کا جو ہے وہ کہنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ انداز بیاں جب وہ اتنی ہی چھوٹی عمر میں اتنا خوبصورت ہے تو مزید جوانی میں پھر کیا غزل ڈھائے گا، یہ اس لیے بھی ان کا جو مقصد تھا کہ انہوں نے ایسے کہا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں نا کہ جو قیمتی چیز ہوتی ہے وہ زیادہ دیر پاس نہیں رہتی، یہ تو اس نظریے کے تحت بھی یہ جملہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ خدا کی قدرت انہی دنوں میں لڑکا جل کر مر گیا۔ تو بیٹا اب یہ کہتے ہیں کہ خدا کی کرنی جو تھی وہ یہ ہوئی کہ جو لڑکا جس کو ایسے کہا گیا تھا تو واقعی وہ جوانی کی حد تک جو ہے وہ نہ پہنچا، یعنی زیادہ عمر کی حد تک وہ نہ پہنچا، بلکہ تھوڑی عمر میں ہی اس کا انتقال ہو گیا، یعنی تھوڑے دنوں کے بعد ہی جب یہ انہوں نے غزل پڑھی تھی یا مطلب پڑھا تھا تو اس کے تھوڑے دنوں کے بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔